محمد مولی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا وَلَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ مومنین اکرام، آج عشرہ محرم کی دوسری مجلس آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے۔ جو مجالس کا سلسلہ ہے وہ ایک انتہائی منفرد سا موضوع آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ یہ کلام پروردگار ہے، یہ ارشاد خداوندی ہے، یہ مخلوق کا وعدہ نہیں، خالق کا وعدہ ہے۔ خدا فرما رہا ہے ثم پھر ہم نے اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنا دیا اپنی کتاب کا اپنے ان عبدوں میں جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا، جنہیں ہم نے چنا ہوا تھا۔ کل کی مجلس میں بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ خدا جب کسی کو کوئی عہدہ یا رتبہ دیتا ہے تو خدا پہلے اسے چنتا ہے۔ چننے ہی کو انتخاب کہتے ہیں، چننے ہی کو الیکشن کہتے ہیں۔ آج اگر ہمارے یہاں الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کا اگر آپ اردو ترجمہ دیکھیں تو وہ بھی یہ ہے منتخب کرنا یا چناؤ کرنا، کسی ایک ایسے شخص کو چننا کہ وہ اس عہدے کے لیے موزوں ہو۔ یہاں خدا اس آیت میں کتاب کے وارث بنانے کی بات کر رہا ہے، اور جہاں کتاب کے وارث بنانے کی بات کر رہا ہے تو وہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی کتاب کے وارث بنانے کے لیے چنتا ہوں۔ یعنی کہ خداوند متعال نے واضح طور پہ مسلمانوں کو بتا دیا کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے میرے عہدوں کا وارث نہیں ہو سکتا۔ خداوند متعال نے اس آیت میں واضح طور پہ بیان کر دیا کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے میرے بنائے ہوئے عہدوں کا وارث نہیں بن سکتا۔ رسالت میرا عہدہ ہے، خلافت میرا عہدہ ہے، ولایت میرا عہدہ ہے، امامت میرا عہدہ ہے۔ تو جو خدا ان عہدوں پہ جنہیں بٹھانا چاہتا ہے اسے خود چنتا ہے، تو یہاں میرا پہلا سوال اپنے محترم سامعین اور ناظرین کے پیش خدمت ہے کہ جب خدا ان عہدوں کے لیے خود چنتا ہے تو سقیفہ میں مسلمانوں نے خلیفہ کیسے چن لیا تھا؟ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ جی ہیں قبلہ، جی ہیں ماشاءاللہ۔ تمہیدی مجالس ہیں اسی ضمن میں چلیں گی کہ جب خدا چنتا ہے، چننا اللہ کا کام ہے، منتخب کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے اللہ کے چنے ہوئے کو ماننا۔ کیونکہ میں تاریخ اور قرآن دونوں کو ساتھ لے کے چلوں گا تاکہ ہم بہتر انداز میں دیکھیں کہ اللہ ہم سے کیا منوانا چاہ رہا ہے اور مورخ ہم سے کیا منوانا چاہ رہا ہے، خدا کا تقاضا کیا ہے اور مولوی کا تقاضا کیا ہے، الہی نظام کیا ہے اور مسلمان کا بنایا ہوا نظام کیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگ انہیں مانیں جنہیں میں منتخب کروں، مسلمان یہ چاہتے ہیں جنہیں ہم منتخب کریں انہیں اللہ کا خلیفہ مانو۔ یہ دونوں بالکل متضاد ہیں۔ ہدایت کے دو رستے ہیں، خلافت کا رستہ، ایک امامت کا رستہ۔ خلافت مرضی سے چنے ہوئے لوگ، امامت اللہ کے چنے ہوئے کو تسلیم کرنا۔ خلافت میں منتخب کیا گیا، کس نے کیا؟ امت نے۔
امامت میں منتخب اللہ نے کیا، ہم نے صرف انہیں مانا۔ جب ہم نے خلافت والوں سے پوچھا کہ کیا مجبوری تھی کہ اس دور کے مسلمانوں نے اپنی مرضی سے خلیفۃ اللہ منتخب کیا، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ رسول اعلان نہیں کر کے گئے تھے، تو یہ پورا نظام چلنا کیسے تھا؟ تو یہاں میرا سوال ہے کہ جس کا نظام تھا اسے فکر نہیں تھی اسے کیسے چلانا ہے؟ جس رسول کا دین تھا کیا اسے تشویش نہیں تھی اسے کیسے چلانا ہے؟ تو جو کام اللہ اور رسول نہیں کر رہے وہ کام ایک امتی کیسے کر رہا ہے؟ خدا اگر کسی کو خلیفہ نہیں بنا رہا، رسول کسی کو خلیفہ نہیں بنا رہے، اور خدا اور رسول جو ہے وہ بغیر کسی کو نامزد کیے ہوئے اس نظام کو ویسے ہی چھوڑ رہے ہیں، تو یہاں میں سوال کروں گا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کیا، خلافت والوں نے یہ مانا کہ اللہ نے کسی کا اعلان نہیں کیا تھا، رسول نے کسی کو منتخب نہیں کیا تھا، اس دور کے مسلمانوں نے اپنی مرضی سے خلیفہ چنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کے چنے ہوئے خلیفہ کو کوئی نہیں مانے گا تو وہ اللہ کا انکار نہیں کر رہا، وہ رسول کا انکار نہیں کر رہا، کیونکہ اسے خلیفہ اللہ نے بھی نہیں بنایا، رسول نے بھی نہیں بنایا، اسے تو بنایا ہے مسلمانوں نے۔ تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کرنا جو ہے وہ اللہ کا انکار نہیں ہے، وہ رسول کا انکار نہیں ہے، وہ تو مسلمانوں کا انکار ہے۔ اور غدیر میں علی کی ولایت اور امامت کا اعلان جو ہے وہ امت نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، خدا نے یا ایھا الرسول بلغ کی آیت بھیجی ہے، رسول نے من کنت مولا فعلی مولا کی حدیث کہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کی امامت پہ اللہ کی آیت بھی ہے، رسول کی حدیث بھی ہے، اور خلافت میں نہ اللہ کی آیت ہے نہ رسول کی حدیث ہے، بلکہ مسلمانوں کا چناؤ ہے۔ تو بات تو 2+2=4 کی طرح کھل کے سامنے آ گئی کہ جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے اور جو خلیفۃ المسلمین کا انکار کرتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس نے مسلمانوں کے خلیفہ کا انکار کیا اس نے مسلمان کے منکر ہونے کا اعلان کیا، اور جس نے علی کی ولایت کا اعلان کر کے باوجود اس کا انکار کر دیا، اس نے مسلمان کا انکار نہیں کیا، اس نے پروردگار کا انکار کیا۔ جی قبلہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خلیفہ کا انکار، مسلمان کے حکم کا انکار، علی کی ولایت کا انکار، اللہ کے حکم کا انکار۔ خدا کہتا ہے ہم نے چنا۔ چننا کس کا کام تھا؟ اللہ کا۔ یہ لفظ چننا جو ہے یہ قرآن میں اور جگہ پہ بھی آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ خدا کہتا بے شک اللہ نے استفا کیا، چنا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، علی العالمین، تمام عالمین میں سے، پوری کی پوری عالمین۔ جسے خدا عالمین کہہ رہا ہے تو صرف دنیا کی بات نہیں ہو رہی۔ عالمین سمجھانے کے لیے میں آسان کر دیتا ہوں، جہاں جہاں الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت تو یاد ہے، جہاں جہاں وہ رب ہے وہ سب عالمین ہے۔ عالمین کا حدود کیا ہے؟ عالمین کا رقبہ کتنا ہے؟ عالمین کا رقبہ یہ ہے کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہ تمام عالمین میں ہے، جہاں جہاں رحمت للعالمین کی رحمت ہے وہ عالمین میں ہے۔ خدا کہتا ان اللہ اصطفى آدم، ہم نے آدم کو منتخب کیا، ہم نے نوح کو منتخب کیا۔ رکیے گا، قرآن کی آیت کا لہجہ دیکھیے گا۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے آدم کو منتخب کیا، نوح کو منتخب کیا۔ یہاں آل آدم کی بات نہیں کی، آل نوح کی بات نہیں کی۔ آدم کا نام اکیلا، نوح کا نام اکیلا۔ ان اللہ اصطفى آدم، آیت ہے قرآن کی، بے شک اللہ نے مصطفیٰ کیا، چنا آدم کو، و نوح کو، آل ابراہیم، صرف ابراہیم کو نہیں، ابراہیم کی آل کو بھی ساتھ، و آل عمران، صرف عمران کو نہیں، عمران کی آل کو بھی۔ میرے مالک دو نام تنہا، دو کے نام آل کے ساتھ، اگر لینے ہی تھے چاروں ہی نام آل کے ساتھ لے دیتا، آدم کی بھی آل کا تذکرہ کر دیتا، نوح کی بھی آل کا تذکرہ کر دیتا۔ خدا نے کہا میں پروردگار ہوں، ہر آل کا تذکرہ تذکرے کے قابل نہیں ہوتا۔ آدم کی اولاد میں ایک بیٹا قاتل ہے، نوح کی اولاد میں ایک بیٹا باغی ہے،
اور جہاں قاتل اور باغی ہوں اللہ انہیں چنتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اصول بنا دیا کہ جن اولادوں میں گناہگار ہو انہیں خدا کبھی بھی مصطفیٰ نہیں کرتا۔ نعرہ حیدری، یا علی 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 مولا، کیا آدم کی بات اولاد کو ہے! کیوں جی نہیں جی، چنا؟ آدم کی سبحان اولاد میں اللہ۔ گناہگار تھے۔ نوح کی اولاد کو کیوں نہیں چنا؟ صاحب شریعت ہے، پہلا صاحب شریعت ہے، لیکن صرف نوح چنا، اولاد نہیں چنی، کیونکہ ہر نبی کی اولاد چننے کے قابل نہیں تھی۔ آدم کی اولاد ہے، خدا نے نہیں چنا کیونکہ قاتل تھا۔ نوح کی اولاد ہے، نہیں چنا کہ باغی تھا۔ آدم کو اکیلے چن لیا، نوح کو اکیلے چن لیا، لیکن جب ابراہیم کی بات آئی تو خدا نے کہا ابراہیم اکیلا نہیں، آل ابراہیم و آل عمران، ہم نے ابراہیم کی آل کو بھی چنا، ہم نے عمران کی آل کو بھی چنا، علی العالمین۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے قرآن میں بتایا کہ 4 طرح کے لوگ چنے ہوئے ہیں، 2 نبی چنے، 2 آل چنی۔ اب خدا ایک جگہ پہ اور چننے کا ذکر کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتے سے، وَإِذْ قَالَتْ، جب یہ کہہ دیا ملائکہ نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے آدم، نوح، ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد، عمران اور عمران کی آل، 4 مرد چنے، 5ویں مستور چنے، 4 یہ چنے ہوئے اور 5ویں مستور چنے ہوئے۔ خدا کہتا ہے ہم نے انہیں چن لیا ہے۔ اور جب درود پڑھنے کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، میرے اللہ درود بھیج اوپر محمد کے اور اوپر محمد کی آل کے، جیسے کہ تو نے درود بھیجا تھا اوپر ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ۔ حضرت ابراہیم پہلے نبی نہیں، حضرت ابراہیم پہلا صاحب شریعت نہیں، نہ آدم کی اولاد پہ درود، نہ نوح کی اولاد پہ درود۔ درود یا ابراہیم پہ ہے یا ابراہیم کی آل پہ ہے، درود یا مصطفیٰ پہ ہے یا مصطفیٰ کی آل پہ ہے۔ میرے مالک تو نے آدم و نوح کی اولاد پہ درود کیوں نہیں بھیجا؟ آواز پروردگار آئے گی، آدم کی اولاد بھی درود کے قابل نہیں تھی، نوح کی اولاد بھی درود کے قابل نہیں تھی۔ درود یا ابراہیم اور ابراہیم کی آل پہ، درود یا مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل پہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا قرآن میں یہ اصول دے رہا ہے کہ خدا نے درود کے لیے بھی خاندان چنے ہوئے ہیں۔ درود ہوتا ہے اہل بیت پہ، اب جس کو بھی اہل بیت میں شامل کرنا ہے پہلے یہ شرط ہو کہ وہ درود میں آنے کے لائق ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی قبلہ جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا۔ آیت کا ایک ایک حصہ رکے گا اور انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں ایک ایک حصے میں بحث ہوگی۔ ہم نے وارث بنایا تھا، کس کا؟ کتاب کا۔ کس کو؟ ان کو جنہیں ہم نے چنا ہوا تھا۔ اس میں 4 لفظ ہیں جن پہ ہم نے بحث کرنی ہے، اورثنا، وارث، کتاب، مصطفیٰ اور عبد۔ کتاب کون سی ہے؟ میں نے کل کی گفتگو میں گزارش کی تھی کہ کتاب کسے کہتے ہیں۔ یقیناً اس کا ترجمہ جب بھی کیا گیا تو ترجمے میں قرآن ہی لکھا گیا، لیکن کتاب، قرآن کتاب ہے لیکن صرف قرآن ہی کتاب نہیں۔ میں آسان کر دیتا ہوں، کتاب میں قرآن ہے، صرف قرآن کتاب نہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں اس لیے گئے تھے کہ نماز بچے، صرف نماز نہیں بچی، نماز بھی بچی ہے لیکن صرف نماز ہی نہیں بچی۔ ہمیشہ آپ جز کو دے کے کل کی بات نہیں کر سکتے۔ قرآن ہے لیکن کل کتاب نہیں، قرآن کتاب میں ہے لیکن کل کتاب نہیں۔ خدا نے یہاں پر کتاب کا تعارف کروایا جب سلیمان بن داؤد نے
پرندے کی خبر سنی کہ ملکہ سبا کا تخت لانا ہے. اس نے کہا ہے کوئی جو تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کے آئے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کے آئے, تو جنات آئے, کیونکہ تابع تھے جناب سلیمان بن داؤد کے. جنات نے کہا اے پروردگار ہمیں حکم کر, ہم تخت بلقیس کو لے کے آئے. فرمایا کتنا وقت چاہیے؟ انہوں نے وقت دیا. مخلوق کے لحاظ سے مختصر تھا, سلیمان کے لحاظ سے طویل تھا. لوگوں کے لحاظ سے وہ بڑا تھوڑا ٹائم تھا, اتنے تھوڑے ٹائم میں نہیں آ سکتا تھا, لیکن سلیمان کے لیے وہ زیادہ تھا. جناب سلیمان نے کہا نہیں مجھے جلدی چاہیے. قرآن نے پوری کہانی لکھی ہے. خدا کہتا پھر دربار میں سے ایک بولا, نام تھا اس کا آصف بن برخیہ. اس نے کہا میں لے کے آؤں گا. جناب سلیمان نے کہا کتنی مدت میں لے کے آئے گا؟ اس نے کہا یہ سلیمان نبی آنکھ جھپکنے سے پہلے. آنکھ جھپکنے کو کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ. کیا کہا اس نے؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا. اب یہاں پر میرے محترم سامعین اگر رکیں اور اس جملے کو سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں معرفت کا پہاڑ ہے. یہ آصف بن برخیہ نبی نہیں تھا اور چیلنج نبی کو کر رہا تھا. آصف بن برخیہ اس دور کے نبی کو, عام انسان کو چیلنج نہیں کر رہا تھا, اس دور کے نبی سے کہہ رہا تھا اے سلیمان بن داؤد. اس نے یہ نہیں کہا تھا لوگوں کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. اس نے کہا سلیمان بن داؤد تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لے کے آؤں گا. خدا نے وہ نام بھی قرآن میں لیا. خدا نے بتایا کہ آصف بن برخیہ یہ بولا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ میں لے کے آؤں گا. کس کو کہہ رہا تھا؟ سلیمان بن داؤد کو. میرے مالک سلیمان بن داؤد تو جنات کو اپنے تابع رکھتا تھا, ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا تھا. سلیمان خود اشارہ کر دیتا, آ جاتا تخت بلقیس. یہ سلیمان بن داؤد نے کیوں چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو لے کے آئے؟ کیا اس کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا؟ وہ اپنی طاقت سے منگوا سکتا تھا. لیکن یہاں قرآن نے یہ کہانی افسانہ بنا کے نہیں لکھی. یہاں بات تخت بلقیس منگوانے کی نہیں تھی, بات ایک طاقت دکھانے کی تھی. خدا نے آصف بن برخیہ کا تعارف کروا کے کہا. اس نے کہا میں لے کے آؤں گا. کتنی مدت میں؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے. جب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا, اب قیامت تک کے لیے یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے, جب بھی کوئی یہ واقعہ پڑھے گا ہر کوئی کہے گا ہے سلیمان کے سامنے اتنا بڑا چیلنج, میں لے کے آؤں گا. یقیناً کوئی نبی ہوگا, یقیناً کوئی بہت بڑا ولی ہوگا, یقیناً کوئی بہت برگزیدہ ہوگا. خدا نے پھر اگلی آیت میں بات ہی کھول دی. خدا نے کہا آصف بن برخیہ کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. جی قبلہ جی ماشاء اللہ. کتاب میں سے, ابھی قرآن نہیں آیا. یہی تو میں پہلی مجلس میں اور آج کی مجلس میں بتا رہا ہوں کہ کتاب صرف قرآن نہیں ہے. ہاں قرآن کتاب میں ہے, کتاب صرف قرآن نہیں ہے. میں اگلی مجلسوں میں بڑے بڑے راز ہم آپ کے سامنے کھول لیں گے. کتاب کہتے کسے؟ فرمایا کہ ہم نے, قرآن تو آیا نبی کی زندگی میں. تو یہ دور ہے سلیمان بن داؤد کا, اور سلیمان بن داؤد کے دور میں خدا کہہ رہا ہے کہ آصف بن برخیہ کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا اس نے سلیمان بن داؤد کو چیلنج کر دیا, میں لے کے آؤں گا تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے. آؤ خدا کہتا ہے کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. پھر قیامت والے دن اے محمد تیری گواہی کے لیے ایک میں آؤں گا, ایک وہ آئے گا. ومن عنده علم الکتاب, جس علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. نعرہ حیدری یا علی, علی مولا, علی مولا, کیا بات. جی قبلہ جی سبحان اللہ. تو جس کے پاس کتاب میں تھوڑا سا علم تھا اس نے سلیمان کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل مسافت سے تخت بلقیس لے آیا. تو جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا وہ تخت بلقیس لا سکتا ہے. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ نبیوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں آ سکتا, اور مومن کی حاجت روائی کیوں نہیں کر سکتا؟ جی قبلہ جی ماشاء اللہ.
वमन इंदहु इल्मुल किताब, इल्म है किताब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। अलफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तिआत, किसी के पास इल्म नहीं, लेकिन तफसीर इस बात पे गवाह हैं कि अलफ लाम मीम से मुराद आले मोहम्मद है। ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैब फी। ये जो ज़ालिका है ये इसमें इशारा है। खुदा ने इस इशारे से पहले अलफ लाम मीम कहा। तो अब कुरान की तफसीर बिर्राय करने का तो मैं कायल नहीं, लेकिन अपनी मारिफत का तारुफ तो करवा सकता हूं कि शायद खुदा इस आयत में कह रहा है अलफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, हो आले मोहम्मद वो किताब है जिनमें कोई शक नहीं है। आहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अलैहि मोहम्मद। जी किबला जी। क्योंकि ज़ालिका से पहले सिर्फ एक ही लफ्ज है, अलफ लाम मीम। अगर तो बात यहां हो रही होती कि अल कुरान ज़ालिकल किताब, कुरान वो किताब है, लेकिन यहां बात अल कुरान से शुरू नहीं हो रही, यह बात शुरू हो रही है अलफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है। इशारा तब किया जाता है जब मुशारे अलैह मौजूद हो, जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसका मौजूद होना जरूरी है। अगर कुरान को इस अंदाज से पढ़ेंगे, आले मोहम्मद वो किताब है ला रैब फी, जिनमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों को हदायत करते हैं। और किन मुत्तकियों को? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। चलें, आने वाली मदरसों में इस पे भी बात होगी। इन अल्लाह अस्तफा, हमने चुन लिया आदम को, नूह को, आल इब्राहिम को, आल इमरान को, अलल आलमीन, आलमीन में से। यहां खुदा क्या कह रहा है? यहां परवरदिगार कह रहा है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफैना, हमने किताब का वारिस उन लोगों को बनाया जिसे हमने चुन लिया था। खुदा कुरान में कहता है वला रतबिन वला याबिस, कोई खुश्क तर ऐसा नहीं जिसका किताब मुबीन में तस्करा नहीं है। यहां भी बात कुरान की नहीं हुई, यहां भी बात किताब की हुई है। खुदा कह रहा है कि ना कोई खुश्क ऐसा है, ना कोई तर ऐसा है जिसका जिक्र कुरान इस किताब में मौजूद नहीं है। किताब मुबीन, इस रोशन किताब के अंदर हर खुश्क तर का जिक्र मौजूद है। तो मेरा हाफिजान कुरान और कारियान कुरान को चैलेंज है, कुरान ने दावा किया है कि किताब के अंदर हर चीज का जिक्र मौजूद है, तो अगर इससे मुराद सिर्फ कुरान है तो मुझे कुरान में से 1,24,000 अंबिया के नाम दिखाओ, वाजिब नमाजों के नाम दिखाओ। कुरान के अंदर तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका जाहिरन जिक्र नहीं नजर आ रहा, तो फिर इस दावे को कहां लेके जाओगे? दावा मखलूक नहीं कर रही, खाली कर रहा है। और यहां पर लफ्ज कुरान मुबीन नहीं आ रहा, किताब मुबीन आ रहा है। ना कोई खुश्क ऐसा है, ना कोई तर ऐसा है जिसका जिक्र किताब में नहीं है। तो फिर कुरान के अंदर तो 1.25 लाख नबियों के नाम नहीं है, कुरान के अंदर तो फरिश्तों के नाम नहीं है, सारे मलाइका के नाम कुरान के अंदर नहीं है। कुरान के अंदर तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, मैं एक एक बयान करूंगा तो बहुत तवील हो जाएगा। वाजिब नमाजों की रकअतें, रोजे के अहकामात, ये सारी चीजों की तफसीलात कुरान में नहीं है। तो अगर ये कुरान में नहीं है तो फिर खुदा किसकी बात कर रहा है कि किसके अंदर हर खुश्क तर का जिक्र मौजूद है? या तो इस आयत को वापस लो, माजल्ला ये आयत, माजल्ला सुम्मा माजल्ला अल अयाज़ु बिल्लाह, कि इस आयत का कुरान में इसको हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर ये आयत है तो फिर क़यामत तक के लिए ये आयत हर मुसलमान की तकाजा करेगी, या तो कुरान के अंदर हर चीज का जिक्र बताओ, या फिर मान जाओ कि कोई ऐसी किताब है जिसके अंदर हर चीज का जिक्र है। या तो कुरान अल्लाहुम्मा में से जिक्र है। सल्ली अला मोहम्मद व अलैहि मोहम्मद।
کیا یا بات تو ہے قرآن میں سے ہر ماشاءاللہ. چیز کا ذکر بتاؤ، یا پھر مانو کہ کوئی ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے. اگر تم نے اس کتاب کو ڈھونڈنا ہے تو آؤ. پھر عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں علی والی کتاب سے ڈھونڈ لوں گا. نعرہ حیدری یا علی یا علی. ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن. اس وقت آپ اس کیمرے کے ذریعے جو مجھے دیکھ رہے ہیں میرا ظاہر ہے، آنکھیں، چہرہ، ہاتھ، کان، ناک، یہ ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں یہ ظاہر ہے. میں صرف ظاہر ہی نہیں، کچھ میرا باطن بھی ہے. انسان کے جسم کے اندر ہر طرح کے منرلز موجود ہیں، نمکیات، شکر، کاپر، آئرن، پوٹاشیم. کون کون سے ذرات ہیں مخلوقات کے جو اللہ نے انسان کے اس وجود کے اندر نہیں رکھے. فاسفورس، گولڈ، سلور، کاپر، آئرن، ہر چیز انسان کے وجود کے اندر ہے. نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کسی کو کہو کہ آئے ذرا دیکھ کے بتائے کہ میرے اندر جو خدا نے میرے بدن میں شوگر کی مقدار رکھی ہے، وہ کوانٹٹی جو شوگر کی رکھی ہے اسے ذرا دیکھ کے بتائے کہ وہ کس رنگ کی. جو میرے بدن کے اندر کاپر ہے، فاسفورس ہے، وٹامنز ہیں، پوٹاشیم ہے، منرلز ہیں، وہ ان کی رنگت کیسی ہے، ان کے سائز کیسے ہیں؟ کہیں گے جی نظر نہیں آ رہے. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ ہے لیکن نظر نہیں آ رہے. یہ کون دیکھے گا؟ جب مجھے کچھ ضرورت ہوگی تو پیتھالوجسٹ جو ہے وہ مائکروسکوپ سے مرین چیزوں کو دیکھ لے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے وجود کے اندر ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جسے دیکھنے کے لیے ماہر کی آنکھ چاہیے. جب تک ماہر نہیں آئے گا وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. تو جاہلو یہی مان لو کہ جب تمہارا وجود ماہر کے بغیر نظر نہیں آ سکتا تو قرآن امام کے بغیر نظر کیسے آ سکتا؟ نعرہ حیدری یا علی 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 مولا علی مولا. ذکر ہے لیکن کتاب نہیں. انشاءاللہ آنے والی مجالس میں کتاب، اور پھر ہم اسی کتاب سے آئیں گے اس حقیقی کتاب کی طرف جس کا خدا تعارف کروانا چاہتا ہے. ثم ورثنا الکتاب، ہم نے وارث بنایا تھا قرآن کا نہیں، کتاب کا. اور اس کتاب کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے. اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں آ چکی ہیں وہ بھی اس کتاب کے اندر ہے. کیا ہو چکا ہے وہ بھی کتاب کے اندر، کیا ہوگا وہ بھی کتاب کے اندر، کیا ہونا ہے وہ بھی کتاب کے اندر ہے. ہر چیز کتاب کے اندر ہے، لیکن کتاب کیا ہے؟ اور کس کو دی ہے؟ جنہیں میں نے استفا کیا ہے، جسے میں نے چنا ہے. کن میں سے؟ اپنے عبدوں میں سے. تو صاحبان گرامی قدر، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، اس نے بھی اس دعوے کے بعد کئی بار علی سے پوچھا. چلے ایک حدیث کا سہارا لے لوں گا اور آج کی حد تک اسی منزل پہ رکیں گے اور کل گفتگو لے کے آگے چلیں گے. رسول فرما رہا ہے انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. میں تمہارے درمیان دو ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. چیزیں کا لفظ نہیں آیا، ثقلین کہا ہے تو ثقلین ہی کہنا پڑے گا. میں تمہارے درمیان دو وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت والی اہل بیت ہے. بے شک. کیا کہنے یا رسول اللہ. اور پھر رسول نے فرمایا اگر تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. ان کو تھامے رکھنا.
تو یہ بات تو کم از کم تمام اہل سنت نے لکھی ہے، یہ حدیث تمام کی ہم متواتر کے ساتھ ہے، صحیحین میں لکھی ہوئی ہے، تمام سنن میں لکھی ہوئی ہے، تمام احادیث کے مجموعوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث معتبر ہے، یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث مستند ہے۔ لیکن ہاں تھوڑا سا فرق ہے، وہ تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ 12 راویوں نے کہا ہے کہ اس میں رسول نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، ایک راوی نے کہا ہے کتاب اللہ و سنتی۔ تو اب مسلمانوں کی اکثریت ان 12 راویوں کو چھوڑ کے اس ایک راوی کی بات مان رہی ہے کہ ہاں اس نے جو کہا تھا کتاب اللہ و سنتی، تو یہاں رسول نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے بعد ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک سنت۔ اچھا اگلا لطف میں آپ کو بتاؤں کہ آل محمد کے دروازے کا یہ سب سے بڑا کرم ہے، جو لفظ ان کی دشمنی میں بولا جاتا ہے وہی ان کا قصیدہ بن جاتا ہے، جو جملہ ان کے خلاف لکھا جاتا ہے وہی ان کا فضائل بن جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج تک ممبر آل محمد سے ہم ان کی وکالت کرتے ہوئے انہی کتابوں سے حوالے پیش کرتے ہیں جو ان کے خلاف لکھی گئی ہیں۔ جی قبلہ جی بے شک۔ تو یہ اہل بیت، اب انہوں نے ترجمہ اہل بیت کی دشمنی میں کی ہے نا، حدیث بدلی کتاب اللہ و سنت، کہ اہل بیت کی جگہ سنت رکھ دیں۔ تو اگر تم نے اہل بیت کی جگہ لفظ سنت رکھ دیا تو مجھے بتاؤ تو صحیح سنت کہتے کسے؟ سنت کے 5 معنی لکھے ہیں لغت میں۔ سنت کہتے ہیں طبیعت کو، سنت کہتے ہیں مزاج کو، سنت کہتے ہیں فطرت کو، سنت کہتے ہیں طریقے کو، سنت کہتے ہیں چہرے کو۔ اگر یہ 5 کے 5 معنی ہی اٹھا لیے جائیں تو اس کا مطلب سنت ہوتی کس کی ہے؟ نبی کی۔ اگر سنت نبی کی ہوتی ہے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ کچھ ایسے لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے جن کی طبیعت نبی کی طبیعت جیسی ہے، جن کا مزاج نبی کے مزاج جیسا ہے، جن کی فطرت نبی کی فطرت جیسی ہے، اور جن کا چہرہ اتنا نبی کے ساتھ ملتا ہے کہ وہ بستر پہ سو جائیں تو کافر کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ علی سو رہا ہے یا نبی سو رہا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی 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 مولا حق علی۔ کتاب اللہ وہی ترتی ہے۔ اور حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ ان دونوں کو تھامے رکھنا تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ حدیث رسول نے کب کہی تھی زندگی میں؟ کن کو کہی تھی؟ 2023 والوں کو، شکاگو والوں کو، نیو جرسی والوں کو، نیو یارک والوں کو، لندن والوں کو، کراچی لاہور والوں کو؟ کن کو کہی تھی؟ مدینے کے لوگوں کو، اصحاب کو، رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ کیا کہا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھنا، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس کا مطلب اس حدیث سے بھی پتہ نہیں چلا کہ گمراہ ہونے کا خطرہ تھا؟ جی قبلہ جی ماشاءاللہ۔ اگر گمراہ ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو رسول نے کیوں کہا؟ 2 جگہوں میں مجھے رسول کے یہ لفظ نظر آئے ہیں۔ ایک یہاں پہ کہا ہے کہ میرے بعد ان دونوں کو تھامے رکھنا اور گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری جگہ رسول نے فرمایا تھا اے علی، اگر مجھے لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تیرے اتنے فضائل پڑھ دیتا، لیکن مجھے ڈر ہے جیسے عیسیٰ کے بعد لوگوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کے کچھ فضائل ایسے ہیں۔ اب یہاں پر رسول کیا کہہ رہا ہے؟ ان دونوں کو تھامے رکھنا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ تو اس کا مطلب ہے کتاب اللہ کو تھامنا ہے اور میری اہل بیت کو تھامنا ہے۔ یہیں سے انشاءاللہ گفتگو کو لے کے کل کی مجلس میں آگے بڑھیں گے۔ سلسلہ گفتگو کتاب اللہ اور قرآن، اللہ کی کتاب کیا ہے اور قرآن کیا ہے۔ 2 محرم مسافر سفر طے کرتا کرتا کربلا پہنچ گیا۔ 2 محرم امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو مکہ سے نکلے۔ مکہ سے نکل کے پہلی منزل صالبیہ پہ آئے تھے جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ منزل زبالہ پہ پہنچے، اس کے بعد حسین علیہ السلام منزلوں کو عبور کرتے کرتے
چلتے چلتے منزلیں طے کرتے کرتے بڑھتے آ رہے تھے. جب منزل زبالہ پہ پہنچے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے اوان و انصار نے کہا کہ اپنا رسول اللہ، آگے کوئی کھجوروں کا باغ نظر آ رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی بستی قریب ہے. یا بعض امام ہی کے اصحاب میں سے کچھ اصحاب نے کہا کہ ہم ہمیشہ اس رستے سے گزرتے ہیں، ہم نے آج تک کبھی بھی یہاں پر کسی بستی کا نام و نشان نہیں دیکھا. جب امام حسین کے کچھ اصحاب نے بلند ہو کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ابن رسول اللہ، کوئی بستی نہیں بلکہ نیزوں اور گھوڑوں کے کان اس طرح لگ رہے ہیں جیسے کوئی کھجوروں کا باغ. امام نے اپنے 2 غلاموں کو آگے بھیجا کہ آگے جاؤ اور جا کے خبر لو یہ کون لوگ ہیں. تو پتہ چلا کہ حر ابن تمیمی 1000 کا لشکر لے کے سامنے سے آ رہا ہے. حر کا گھوڑا مظلوم کربلا کے مرتجز کے سامنے آیا. حر اپنے گھوڑے کی زین سے اترا، احترام حسین کو سلام کیا. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. علیکم السلام. کون ہو؟ یا ابن رسول اللہ، میرا نام حر ہے، بنو تمیم سے میرا تعلق ہے، ابن زیاد کا سالار. کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یزید نے 4000 کا لشکر دے کے ابن زیاد کو کوفہ کی طرف بھیجا ہے. وہ منزل قادسیہ پہ لشکر کا پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. اس نے 1000 کا لشکر دے کے مجھے بھیجا ہے کہ جہاں حسین ملیں انہیں روکو اور انہیں مجھ تک لے کے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے ساتھ لے کے یزید کے پاس جا سکوں. حسین علیہ السلام نے حر کے آنے کی وجہ جانی. وجہ جاننے کے بعد امام حسین نے جب حر کے لشکر کو دیکھا تو لشکر کی زبانیں باہر آئی ہوئی تھی، لشکر کے گھوڑے پیاس کی شدت سے منہ کھولے ہوئے تھے اور تیز تیز نتنوں سے سانس لے رہے تھے. 1000 گھوڑوں کے نتنوں کی سانسوں کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ حسین نے یوں گھوڑوں کے چہروں پہ پیاس اور لشکر یزید کے چہرے پہ پیاس دیکھی. حسین علیہ السلام کی آواز ہے، حر تجھے جواب بعد میں دوں گا. عباس، اکبر، قاسم، پہلے حر کے لشکر کو پانی پلاؤ. اونٹوں سے مشکیزیں اتارے گئے. حر کے ایک ایک سپاہی کے سامنے جا کے مشکیزے کے تسمے کھولے جا رہے تھے. دیوانوار حر کے لشکر کے لوگ پانی پہ دوڑے، سب نے پانی پیا. جب 1000 لوگ پانی پی چکے، حسین کی آواز آئی، ان کے گھوڑوں کے آگے پانی رکھو. اور مولا حسین کی آواز آئی اپنے سپاہیوں کو، گھوڑے کی فطرت ہے، یہ تھوڑا پانی پینے کے بعد اپنے سر کو اٹھاتا ہے لیکن اسے پیاس ہوتی ہے. یہ صرف پانی اپنے حلق سے گزارنے کے لیے، کیونکہ اس کی گردن لمبی ہے، حلق سے پانی گزارنے کے لیے اپنے سر کو اٹھاتا ہے لیکن اسے پیاس ہوتی ہے. جب تک 3 مرتبہ گھوڑا اپنا سر نہ اٹھائے اس کے آگے سے پانی والا برتن نہ اٹھانا. 1000 انسانوں نے، 1000 گھوڑوں نے پانی پیا. یہاں پہ رک کے پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. جس نے 1000 جانوروں کو پانی پلایا تھا وہ 10 محرم عصر کے وقت اپنے بیٹے کے لیے 1 گھونٹ پانی مانگا. یہ پہلی سبیل تھی جو حسین نے منزل زبالہ پہ لگائی. اور پانی پی چکا، نماز کا وقت ہوا، مولا حسین نے ظہرین کی نماز ادا کروائی. ظہرین کے بعد حسین نے فرمایا، اور میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں. ایسے کر
उसको जाके खबर दें। जो खतूत कूफा वालों के आए हैं मेरे ऊपर, उनकी क़यादत करना जरूरी हो गया है कि उन्होंने मुझे मेरे जद और मेरे बाबा के वास्ते दिए। हुर ने कहा मौला हुसैन, मैं आपके रास्ते को, मुझे नहीं खबर कि किस किस ने कूफा से किस किस सरदार ने खत लिखा है, लेकिन क्योंकि मैं इब्न ज़ियाद का सिपाही हूं, मैं चाहता हूं कि जो हुक्म मुझे दिया है मैं उसकी अताअत करवाऊं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुर्रत नहीं किसी की जो मुझे इब्न ज़ियाद के साथ पास कैद करके लेके जा सके। बेहतर यह है कि हुर तो मेरा रास्ता छोड़। हुर ने एक लम्हे के लिए सर झुकाने के बाद कहा, मैं आपकी इज्जत और शर्फ से वाकिफ हूं। मैं ये तफसीलात इसलिए बयान कर रहा हूं कि मकसद सिर्फ मुसाहिब पढ़ना नहीं, मकसद है उन दिनों की वजूहात बयान करना। हुर ने कहा है, हुसैन इब्न अली फिर ऐसे करते हैं, ना आप वापस मदीना पलटें ना कूफा जाएं, आप किसी और तरफ चले जाएं। मैं इब्न ज़ियाद को जाके उज़्र पेश कर दूंगा कि हुसैन किसी और जानब चल पड़े थे, क्योंकि उसका मकसद है आपको कूफे आने से रोकना, आप कूफा ना जाए। मौला हुसैन ने कहा, मैं कूफा नहीं जाता। इमाम हुसैन ने अपने घोड़ों का रुख बदला, थोड़ा आगे गए थे। ये इब्न ज़ियाद के भेजा हुआ एक सिपाही हुर के लश्कर में आया, उसने हुर को एक खत दिया। उस खत में था कि पहले मैंने तुझे ये हुक्म दिया था कि हुसैन को मेरे पास लेके आ, अब मैं हुक्म तब्दील करता हूं, हुसैन जहां मिले उसे वहीं रोक दे। जो ये खत पढ़ा, हुर दोबारा पीछे आया, मौला हुसैन के करीब आके कहता है, हुसैन इब्न अली, मौला इब्न ज़ियाद ने हुक्म तब्दील कर दिया है, उसने मुझे आपको रोकने का हुक्म दिया है। मौला, जिसके पास उसने खत भेजा है उसका जासूस है, मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई मुश्किल आए, लिहाजा आप अपनी सवारी को यहीं रोके। ये जुमला कहते हुए हुर ने मौला हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाल दिया। जो ही घोड़े की लजाम में हाथ डाला, हुसैन अलैहिस्सलाम ने चेहरे की रंगत तब्दील हुई। फरमाया, हुर तेरी माँ तेरे मातम पे बैठे। जब कहा हुर तेरी माँ तेरे मातम पे बैठे, हुर ने अपनी गर्दन को झुकाया, चेहरे रंगत जर्द हुई, मुट्ठियों को भींच के कहने लगा, हुसैन इब्ने अली, मैं क्या करूं, आपने तो मुझे मेरी माँ का ताना दे दिया, मैं आपकी माँ पे सिवाय दरूद के कुछ नहीं पढ़ सकता। जब हुर ने ये जुमला कहा, पर्दे से एक शहजादी की आवाज आई, हुर को मेरा सलाम कहो। फिजा की आवाज आई, अली की बेटी, वो भाई का रास्ता रोक लाया। फरमाया, रास्ता ये मेरे भाई का कातिल नहीं है, जिसने जंगल में मेरी माँ का हया किया है, ये मेरे भाई का कातिल नहीं हो सकता। इमाम हुसैन ने पूछा, ये कौन सी जगह है? बताया गया, इस जगह का नाम गाजरिया है। मक्तल की किताबें कहती है, मक्तल अबू मखनफ की ये रवायत है कि 6 सवारियां हुसैन ने बुलाई, 6 घोड़ों पे हुसैन बैठे, किसी भी एक घोड़े ने आगे चलने से कोई नहीं आगे चल सका। जब 6 के 6 घोड़े वहीं पे रुके, हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कौन सी जगह है? गाजरिया है। इसका कोई और नाम मौला नैनवा है, कोई और नाम मौला शत्ते फिरात है, इसका कोई और नाम, कहीं से आवाज आई, इसे करबो बला कहते हैं। करबो बला का नाम आना था फातिमा का चांद घोड़े की जीम से उतरा, रेत उठाई, खाक को चेहरे के करीब लाके सू की आवाज देखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही वो मंजिल आ गई, यही वो मकाम आ गया। अब्बास, काफिले को रोका जाए, महमल उतारे जाए, ख्याम लगाए जाए, यहाँ लश्कर का पड़ाव होगा। लश्कर का पड़ाव करने से पहले एक बार जाओ, पता करो ये जमीन किसकी मलकियत है। खबर हुई है कबीला बनी असद की मलकियत है। हजरत अब्बास कबीला बनी असद में गए, कबीला बनी असद के बूढ़े को बुलाया, बुला के पूछा, तुम्हें हमारे सरदार ने बुलाया है? जब हजरत अब्बास ने कहा ना, तुम्हें मेरे सरदार ने बुलाया, कबीला बनी असद का बूढ़ा हजरत अब्बास का चेहरा देख रहा, तेरा भी कोई सरदार है? तेरे चेहरे की वजाहत बता रही है, तो खुद बहुत बड़ा सरदार है। कबीला बनी असद का बूढ़ा वहां गया, कबीला बनी असद का सरदार वहां के आ जाओ, हुसैन बैठे थे। हुसैन मौला की आवाज आई, ऐ कबीला बनी असद का सरदार, मुझे बता, ये टीले मैं खरीदना चाहता हूं,
اتنا کہنا تھا قبیلہ بنی اسد کا سردار دے کے کہنے لگا نہ یہاں پر کھیتی ہوتی ہے، نہ یہاں پر زراعت ہوتی ہے، یہاں رہنے کے قابل جگہ نہیں ہے، اے مسافر اس صحرا کو چھوڑ دے، یہ جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے انبیاء روتے ہوئے گزرے ہیں، جہاں سے نبیوں کی چیخیں نکلی ہیں، یہ جگہ مخلوق کے رہنے کے لیے نہیں ہے۔ مولا حسین کی آواز اگر یہ مخلوق کے رہنے کے لیے نہیں، تم کیوں رہتے ہو؟ دے کہتا ہے نسل در نسل ہمارے اوپر ایک قرض ہے۔ کون سا قرض ہے؟ فرمایا کہ ہمارا ایک بزرگ مدینے گیا تھا، رسول نے اس سے پوچھا تھا کہاں رہتے ہو، تو اس نے بتایا تھا کہ وہ سرزمین عراق میں۔ فرمایا اپنا قبیلہ لے کے نینوا کے ٹیلوں پہ چلا جا، وہاں کوئی میرا مہمان آئے گا۔ ہم تو اس مہمان کا رستہ دیکھ رہے ہیں، ہم تو اس لیے وہاں پر ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں۔ مولا حسین کی آواز ہے قبیلہ بنی اسد کا سردار، تو نے یہ کیوں کہا ہے کہ یہ زمین رہنے کے قابل نہیں ہے؟ بس اس جملے پہ ہائے نکلے گی جب کہا یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا دیکھتا تھا، نہ یہاں پر کھیتی ہوتی ہے، نہ یہاں پر زراعت ہوتی ہے، بے شک دریا کا کنارہ ہے، دریا کے کنارے ہمیشہ زمینیں ہریالی والی ہوتی ہیں، سبز ہوتی ہیں، لیکن دریا کا کنارہ ہونے کے باوجود یہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہوتا، یہاں پر کوئی درخت نہیں اگتا۔ مولا حسین نے فرمایا کہ اس سے گھبرانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ دیکھے کہتا اللہ جانے کیا خبر ہے، آدھی آدھی رات کو ان ٹیلوں سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ ہمارے گھر کی، ہمارے خاندان کی مستورات کہتی ہیں کہ کئی دفعہ دیکھا ہے کچھ سیاہ لباس میں ملبوس بی بی کبھی اس ٹیلے پہ روتی ہے، کبھی اس ٹیلے پہ روتی ہے۔ مولا حسین کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، آواز آئی یہ ٹیلے ہم خریدیں گے 60,000 درہم میں۔ قبیلہ بنی اسد سے وہ زمین خریدی گئی۔ زمین خریدنے کے بعد مولا حسین کی آواز ہے قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا مجھے پہچان، جس رسول کی بات کر رہا ہے اسی رسول کا بیٹا حسین میں ہوں۔ حسین کا نام آنا تھا، قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا قدموں میں گر گیا، رو کے کہتا فرزند رسول پھر اس جنگل میں تو نہ رہنا۔ یہ جنگل نہ کسی نبی کو راس آیا، نہ کسی نبی کے بیٹے کو راس آیا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، مولا حسین دیکھا تھا قبیلہ بنی اسد کی عورتوں کو بھی لے کے آ، قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو بھی لے کے آ۔ مولا حسین کی آواز ہے یہ قبیلہ بنی اسد کے بڑھو، یہ قبیلہ بنی اسد کی عورتوں، یہ قبیلہ بنی اسد کے بچوں، میں تمہارے نبی کا بیٹا ہوں، میں تمہارے وقت کا امام ہوں، میں حکمن تمہیں کہتا ہوں آج ہے 2 محرم، اگلے 8 دن تم نے ان ٹیلوں کے اندر نہیں آنا، تم نے ان ٹیلوں کے اندر نہیں جھانکنا۔ یہاں پر کچھ شرفا کے خیمے لگے ہوں گے، شریف زادیوں کے خیمے لگے ہوں گے، خیموں کا نام آنا تھا۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا تڑپا، رو کہتا قربان ہو جاؤں، اکیلا نہیں آیا کہ علی کی بیٹیاں بھی ساتھ آئی ہیں، فرمایا ہاں مصطفیٰ کی بیٹیاں بھی ساتھ آئی ہیں۔ قبیلہ بنی اسد کے بوڑھے نے مولا حسین کے قدموں پہ سر مارا، رو کے کہتا ہے مولا کچھ ہو نہ ہو، میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں علی کی بیٹیاں لے کے اس جنگل سے چلا جا، علی کی بیٹیاں لے کے صحرا سے چلا جا۔ کہاں شریف زادیاں، کہاں کربلا کا جنگل، کہاں علی کی شریف بیٹیاں، کہاں یہ کربلا کا ریگستان۔ حسین علیہ السلام کی آواز ہے یہ قبیلہ بنی اسد کے لوگوں 10 محرم کی شام آئے، بیلچے لے کے یہاں پہ آ جانا، یہاں پر کچھ لاشیں بغیر کفن اور دفن کے پڑی ہوں گی، ان کو دفنا دینا، میں حسین تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد مولا حسین متوجہ ہوئے قبیلہ بنی اسد کی عورتوں کی طرف، دیکھ کہا ہو سکتا ہے تمہارے مرد کسی ڈر سے نہ آئے، تم پانی بھرنے کے بہانے برتن لے کے فرات کے کنارے آنا، یہاں پر کچھ لاشیں پڑی ہوں گی، ان لاشوں پر ریت ڈال دینا۔ یہ کہنے کے بعد حسین علیہ السلام زمین پہ بیٹھ گئے، قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو مخاطب کر کہتا ہے ہو سکتا ہے نہ تمہارے باپ آئے نہ تمہاری ماں آئے، ایک قبیلہ بنی اسد کے بچوں، میں اصغر کا باپ ہوں، میں تمہیں حکمن کہتا ہوں 10 محرم کی شام آئے، تم کھیل کھیلنے کے بہانے یہاں آنا، ریت اٹھا اٹھا کے لاشوں پہ ڈالتے رہنا، تمہاری کھیل ہو جائے گی، محمد کی اولاد دفن ہو جائے گی۔ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ میرے مالک، میرے خالق، آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا واسطہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ذکر کا بہتر سے بہتر اجر خوشنودی جناب سیدہ کی صورت میں عطا فرما، آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین، اللہم صل علی محمد و علی محمد۔